أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کم و بیش 40 سال سے سلسلہ عظیمیت کے پلیٹ فارم سے ایک بات بار بار اور مختلف زاویوں سے بیان کی جاتی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تخلیقی رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان بحیثیت مخلوق کے میرے قریب آ جائے، مجھے جان لے، پہچان لے اور اس سے میری دوستی ہو جائے۔ جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے، کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس میں زمین کے اوپر موجود مخلوقات ہو یا سماوات کے اندر مخلوقات موجود ہو، وہ سب تخلیق ہیں اور ان کا بھی اللہ سے خالق اور مخلوق کے وسیلے سے اللہ سے تعلق ہے۔ لیکن جب پہچان کا، اللہ سے قربت کا، اللہ سے دوستی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں انسان میرے جیسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں واحد مخلوق انسان کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ حبیب ہونا اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا ممکن ہے۔ جہاں تک رزق کی فراہمی کا تعلق ہے، وسائل کی تقسیم کا تعلق ہے، موت و حیات اور پیدائش کا تعلق ہے، کائنات میں ہر مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہے۔ اس طرح انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے، اس طرح زمین پر موجود چرندوں، درندوں، چوپاؤں، پرندوں، حشرات الارض، اشجار، درخت، معدنیات، نباتات، نباتات، سب کو بھوک لگتی ہے، سب کو پیاس لگتی ہے، سب پیدا ہوتے ہیں، سب جوان ہوتے ہیں، سب بوڑھے ہوتے ہیں، سب مر جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی خصوصیت پیدائش کی اس لیے ہے کہ انسان بلی کے بچے سے مختلف طریقے پر پیدا ہوتا ہے۔ بلی کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، بلی کے بچے کے والدین بھی اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو تربیت دیتے ہیں، اس کو شکار کرنا سکھاتے ہیں۔ یعنی تعلیم و تربیت ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ شادیاں بھی ہوتی ہیں، شادی کے نتیجے میں ان کی نسل بھی چلتی ہے۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی بچپن میں حفاظت کرتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح گرمی سردی کا احساس انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کو ہوتا ہے، انسان کو بھی ہوتا ہے۔ جس طرح دوسری مخلوق بیمار ہو کر صحت مند ہوتی ہے، اس طرح انسان بھی بیمار ہو کر صحت مند ہوتا ہے۔ جہاں تک خوشی کا تعلق ہے، جانور بھی خوش ہوتے ہیں، انسان بھی خوش ہوتا ہے، جانور بھی غمگین ہوتے ہیں، انسان بھی غمگین ہوتا ہے۔ موت و حیات کا مرحلہ آتا ہے تو پیدائش سے
انسان بھی خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کی پیدائش سے، خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، اس سے غمگین اس طرح انسان ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی جانور کا بچہ فوت ہو جائے وہ بھی غمگین۔ جتنا بھی آپ گہرائی میں جا کر فکر کریں گے آپ کو کہیں بھی انسان اور حیوان میں کوئی امتیاز نہیں ملے گا، ہر چیز یکساں طریقے پر چلے گی۔ دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے اگر انسان کو چھت کی ضرورت ہے تو جانوروں کو بھی چھت کی ضرورت ہے، وہ دھوپ کی تپش درخت کے نیچے بیٹھ کر دور کر لیتے ہیں، یعنی ان کے لیے درخت چھت بن جاتا ہے۔ اگر انہیں سردی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے انسان آگ کا استعمال کرتا ہے یا کپڑوں کا استعمال کرتا ہے تو جانور بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اگر ہوا سے بچ جائیں گے تو سردی نہیں لگے گی اور وہ اپنی سردی کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی حفاظت کے لیے بال ان کے جسم پر پیدا کرتے ہیں، بھیڑ ہے، شیپ ہے، بکری ہے۔ پرندوں میں اللہ تعالیٰ نے پر لگا دیے، وہ پروں سے سردی روک لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو پرندے اپنی چونچ پروں میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا، جس طرح آدمی کمبل اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ کھوج لگائیں، کوشش کریں، کتنی ہی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی عمر اگر 100 سال بھی ہو جائے تو آپ انسان کی کوئی خصوصیت بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے انسان ایسی مخلوق ہے جس میں عقل زیادہ ہے۔ کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ شہد کی مکھی کی طرح گھر کو بنا کے دکھا دو، کوئی آدمی کہتا ہے کہ انسان پر وحی نازل ہوتے ہیں اس لیے ممتاز ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں شہد کی مکھی پہ وحی نازل کرتا ہوں۔ تو جب وہی شہد کی مکھی پہ نازل ہوتی ہے تو انسان پہ بھی وہی نازل ہوتی ہے، تو کیا امتیاز ہوا اس میں ممتاز نہیں ہوا۔ انسان کہتا ہے صاحب میں نے جہاز بنا لیا، میں تو ہوا میں اڑتا ہوں۔ انسان پیٹرول کا محتاج ہے، جہاز کا محتاج ہے، ڈرائیور کا محتاج ہے، آکسیجن کا محتاج ہے، ایئر کنڈیشن کا محتاج ہے، پرندے تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں، جہاں چاہے اڑ جائیں، جہاں چاہے اتر جائیں، جہاں چاہے بیٹھ جائیں۔ آپ کے لیے تو جہاز جب بنائیں گے تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے اترنے کی بھی اس کی جگہ ہونی چاہیے، رنوے بھی ہونا چاہیے، دوڑا بھی چاہیے۔ عقل و شعور کا جب تذکرہ آتا ہے، عقل شعور میں جانور ایسی عقل رکھتے ہیں کہ انسان کا تو کہیں بس ہی نہیں چلتا جتنی عقل شہد کی مکھی کی عقل کا تو اللہ تعالیٰ خود تذکرہ فرمائے۔ ایک نظام ہے، مکھیاں جاتی ہیں، ایک رس چوستی ہیں، چھتے میں جا کر اسے جمع کرتی ہیں، تو وہ جب مکھی عرق چوس کر اپنے شہد کے چھتے میں جاتی ہے تو وہاں باقاعدہ سیکورٹی کا نظام ہے، گارڈ ہے وہاں کھڑے ہوئے، وہ مکھی کو دیکھتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں۔ اگر مکھی غلط قسم کا رس لے آتی ہے تو وہ گارڈ اسی وقت اسے ہلا کر دیتے، خیر نہیں کرتے، اس سے بدیانتی کی شہد خراب لے کے آ گئے۔ اب اس کو آپ عقل نہیں کہیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی صورت میں نظر کا جب تذکرہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ آسمانوں کو دیکھ لیتا ہے، دوربین لگا کے رسم گاہیں بنا لیتا ہے، لاسر کی نظام اس نے قائم کر دیا ہے، چاند سورج ستاروں کی چالیں اس نے معلوم کر دی ہے، بروج معلوم کر رہی ہے۔ جب نظر کا تسلی روشنی ہے جو کسی بھی حال میں دیکھی ہی نہیں جا سکتی، آج تک کوئی آلہ ہی ایجاد نہیں ہوا سائنس میں، اس کو مامورائے روشنی نظر آیا۔ الو سب نے دیکھا ہے، آپ رات کو اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتے ہیں، ٹٹول کے چلتے ہیں، الو کو رات کو ہی نظر آتا ہے، چمگادڑ کو رات ہی کو نظر آتا ہے، بجلی کو رات ہی کو زیادہ نظر آتا ہے۔
تعمیرات میں آپ چلے جائیں، اب جانوروں کے آپ گھر دیکھیں، یہ بیا ایک گھر بناتا ہے، چڑیا سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہوگا چوری کی طرح ہوتا ہے لٹکا ہوا اوپر، اور وہ شاخ میں اس طرح مضبوط گھونسلہ بناتا ہے کہ ہوا آئے طوفان آئے درخت جڑ سے گر کے گر سکتا ہے، اس کا گھونسلہ نہیں ہے۔ یہ میرا چشم دید بات ہے، میں نے دیکھا۔ اس کو جب توڑ کے دیکھا جائے تو لگتا ہے ایک توڑی ہوتی ہے سوکھی ہوئی، جیسے آپ جس سے برتن ورتن بھی دھو لیتے ہیں، جسم بھی اپنا صاف کرتے ہیں، اس طرح کا وہ گھونسلہ ہوتا ہے۔ اندر آپ اس کی جھانک سے دیکھیں، اس میں بیڈ پڑے ہوئے، ماتا کا بیڈ الگ ہے، نر کا بیڈ الگ ہے، اس میں بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں، بچے تاکہ اس اندر جھولے۔ انتہا یہ کہ یہ آپ کے پاس جو بجلی ہے اس کو تو ابھی 150 سال ہوا ہے، وہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے بجلی سے واقف ہو۔ جیسی شام ہوتی 4-5 جگنو پکڑ کے اپنے گھونسلے میں ڈال دیتا ہے، ساری رات روشنی ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ کیا بے عقلی کہیں گے، نادانی کہیں گے، کم فہمی کہیں گے، کم بصیرتی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ عقل میں بھی انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں۔ اب یہ بات آپ کہیں گے جی انسان کو اللہ نے زیادہ عقل دی ہے، حیوان کو اللہ نے کم عقل دی ہے، تو انسانوں میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن میں بہت زیادہ ذہانت ہوتی، بہت زیادہ بصیرت ہوتی ہے، اور بہت ہی زیادہ کم ذہن ہوتے ہیں۔ انسان ساری عقل مند نہیں ہوتے، اس میں بیوقوف بھی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ کے بچے بھی ہوتے ہیں، سیدھے سادے بھی ہوتے ہیں بیچارے، جو ان سے کہہ دو ان کا دماغ ہی نہیں چلتا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل میں کمی بیشی ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان چالاک ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے، اللہ نے اسے عقل دی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی دوسری مخلوق میں عقل نہیں۔ وہ کتاب بہت اچھا میں نے لکھی تھی، قلم شعور کی، ابھی وہ کل پرسوں میرے ہاتھ لگی، میں پڑھ کے بہت ہی خوش ہوا، مجھے ہنسی آئی۔ اس نے ایک واقعہ ہاتھیوں کا لکھا ہوا ہے، ہاتھی، ایک جگہ ہاتھی تھے افریقہ میں، وہ ایک صاحب کا باغ تھا کیلوں کا، وہاں جا کے کیلے کھا لیا کرتے تھے، بڑی اس نے کوشش کی کسی طرح میرا باغ ہاتھیوں کی زد سے بچ جائے، میرے کیلوں کی حفاظت ہو۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہاں گیا، ہاتھیوں کے مالک کے پاس سے شکایت کی، ان کا جی میرا تو بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ کے ہاتھی میری ساری کیلے کھا جاتے ہیں، میرے تو گزارے اس پر کیلے کے باغ پر ہے۔ تو اتنا ہی ہوا، ہاتھیوں کا مالک اچھا آدمی تھا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ ہر ہاتھی کے گلے میں گھنٹی لٹکا دیتا ہوں، جب یہ وہاں جائیں گے تیرے باغ میں ٹن 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 کریں گے تو آ جانا، ان کو بھگا دینا۔ ٹھیک ہے، بات گزری ہو گئی۔ تھوڑے دن میں دیکھا تو وہاں کیلے کا ایک کیلا بھی نہیں بچا، وہ ہاتھی ساری آ کے کھا گئے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ گھنٹیاں ان کی گلی میں تھی، آواز کیسے نہیں آئی، کیا ہوا؟ جب جا کے معائنہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ سارے ہاتھیوں نے میٹنگ کی، آپس میں صلاح مشورہ کیا، اور جہاں سے وہ پانی پیتے تھے وہاں پہنچے، اور گیلی مٹی سب نے سونڈ میں لے کے اس میں گھنٹی میں بھر دی۔ اور وہ جو مٹی سونگ گئی تو وہ جو بجنے والی چیز تھی وہ ہلی نہیں، ہاتھی جا کے سارے کیلے کھا کے آ گئے۔ اب اس کو تو آپ بدعقلی نہیں کہہ سکتے، آپ ظاہر دیکھیے ہاتھیوں نے عقل استعمال کی۔ پھر ہر مخلوق موت سے ڈرتی ہے، موت سے بچتی ہے، آگ سے واقف ہے۔ آپ بتائیے کسی پرندے کو، کسی درندے کو، کسی چرندے کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر میں آگ کی بھٹی میں کود جاؤں گا تو مر جاؤں گا؟
صرف انسان کو پتہ ہے، حیوانات کو نہیں۔ آپ کہتے ہیں سونگنے کی حص انسان سونگتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ سڑی ہوئی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ سونگنے کی حص میں کتے آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں جو ہیروئن وغیرہ پکڑتے ہیں کتے، ان کی اتنی حص ہوتی ہے کہ وہ ہیروئن سونگ لیتے ہیں، انسان نہیں سونگ سکتا۔ ایک کتے کی قیمت 11 لاکھ روپے بتاتے ہیں، انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مر جائے تو کہہ دیجیے کہ 1 لاکھ روپے دے دینا رشتے داروں کو، تو کتا قیمتی ہوا، انسان قیمتی ہوا۔ بیچنے جاؤ انسان کو کتنے، مثلا میں ہوں، میری آپ بولی لگائیں کتنے میں مجھے خرید دیں گے؟ 5,000 10,000 روپے نہیں آتے، کتا 11 لاکھ روپے کا۔ گھوڑے آپ لے لیں، ایسے ایسے گھوڑے اصیل کہ انسان کی ایک گھوڑی کی قیمت میں میرے خیال 20-25 انسان آ جائیں گے، مزدوری کریں گے۔ تو بات یہ نہیں ہو رہی، یہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے کہ انسان کمتر ہے۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ انسان کو فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ انسان حیوانات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے وہ کیا چیز ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ عقل سے انسان افضل ثابت نہیں ہوتا۔ وہی مکھی پہ بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کہنا ہے۔ اب یہ دنیا پر ادبی صاحب کہہ رہے ہیں وہ مکھیوں پہ وہی نازل ہوتے ہیں، سورہ نحل پڑھ لو۔ یعنی مکھی کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کے نام سے سورت کا نام رکھ دیا، سورہ نحل۔ نحل کہتے ہیں مکھی کو۔ چیونٹیوں پہ آپ آ جائیے، ان کا آپ نظام دیکھیے، قانونی سسٹم ہے اندر، اس کا نام بھی اللہ نے سورہ نمل رکھ دیا۔ سورہ نمل کا کیا مطلب ہے؟ سورہ چیونٹی۔ اردو میں اگر آپ ترجمہ کریں گے سورہ نمل کا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ سورہ چیونٹی۔ سورہ بقر، سورہ بقر کا ترجمہ آپ کریں گے سورہ گائے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ آخر انسان جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، تو اللہ تعالیٰ یہ گائے کے لیے، ہاتھی کے لیے، حیوانات کے لیے، فرشتوں کے لیے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہارے لیے کائنات بنائی، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنائی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سماوات اور زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے، جو کچھ ہے کا مطلب یہ نا، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، گیس بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، مٹی بھی ہے، جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر۔ سماوات میں کیا ہے؟ سماوات میں فرشتے ہیں، سیارگان ہیں، چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، 7 آسمان ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سماوات میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع فرمان کر دیا، تو اس کا مطلب ہے انسان کے لیے فرشتے بھی محکوم ہے۔ انسان کا حکم فرشتوں پر بھی چلتا ہے، انسان کا حکم درختوں پہ بھی چلتا ہے، انسان کا حکم چاند پہ بھی چلتا ہے، ستاروں پہ بھی چلتا ہے، سورج پہ۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کہیں گے جی کوئی تاریخ میں مثال بتاؤ۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو، سب چیز پتہ چل جائے گا۔ درخت نے انہیں سجدہ کیا، پتھر نے ان کا کلمہ پڑھا، کنکریوں نے، چاند ان کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس آ گیا، غروب ہوتے ہوتے حضرت علی نے وقت نماز ادا کر لی، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو پیر اٹھا کے بسم اللہ کر کے رکھا تو پہاڑ موم بن گیا۔ آپ پڑھے، سیرت پڑھے۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم حضور جیسے تو نہیں ہو سکتے، اگر یہ مسخر ہمارے لیے تو کہاں حضور، کہاں ہم،
بلا شبہ حضور جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن حضور کی امتی ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ اوصاف تو ہمارے اندر منتقل ہوئے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہمارے اندر منتقل نہیں ہوئے۔ اگر منتقل نہیں ہوئے تو امتی کیسے ہیں بھائی؟ اور یہ اللہ کا ایک سلسلہ ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ان سے کیسی کیسی کرامات صادر ہوئی۔ کوئی بھی ولی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب جب ہوگا جب ہم انسان، حیوانات، زمین آسمان کا فرق سامنے رکھ کر اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ انسان کے اندر وہ کون سی شے ہے جو کائنات میں سے دوسری مخلوق کے اندر نہیں سوچیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سوچیں گے تو سب کچھ ہوگا، یا بغیر سوچے ہو جائے گا کچھ؟ اب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق انسان اور حیوانات میں ممتاز کرنے والی شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ایک مخصوص علم ہے، عقل نہیں ہے، احساسات و ادراکات نہیں ہے، گرمی سردی کا احساس یہ گھر بنانے کا فن نہیں ہے، بھوک رفع کرنے کا اور پیاس بجھانے کا جو طریقہ انسانوں نے اختیار کر رکھا وہ نہیں ہے۔ ایک بکری ہے، وہ جا کے تالاب پہ منہ سے پانی پی لیتی ہے، آپ گلاس میں پانی ڈال کے پی لیتے، تو اس پہ کیا ممتاز ہونا ہوا بھائی؟ پیاس اس نے بجھا دی، پیاس آپ نے بجھا دی۔ وہ کون سی شے ہے کہ جو کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں ہے، ان میں سے وہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہے اور انسان کو وہ چیز حاصل ہے؟ وہ کیا شے ہے؟ وہ شے علم کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں سے کہا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تسخیر کائنات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب کو حاصل ہوگا یا ایک عام آدمی کو حاصل ہوگا؟ بھئی گورنر کی جگہ جب کوئی گورنر بیٹھے گا جو کسی اختیار استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے قائم مقام، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم سے جب کوئی آدمی استفادہ کرے گا جبھی تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات استعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علوم سکھائے، علم آدم الاسماء کلھا، علوم سکھائے، فرشتوں سے کو سامنے کر کے آدم سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں علوم سکھائے وہ تم فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ آدم نے وہ علوم بیان کر دیے۔ جب آدم نے علوم بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیونکہ جو علم آدم نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے اور تم نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ علم ہمیں حاصل نہیں ہے، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا کہ صاحب یہ جو علوم انہوں نے بیان کر دیا ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں تو آپ نے جتنا سکھا دیا اتنا ہی ہم جانتے، کیونکہ تم نے آدم کی علمی فضیلت کا اقرار کر لیا ہے اس لیے اب تم آدم کی حاکمیت کو قبول کرو گے۔ اور انہوں نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا۔ اس بات سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ انسان کائنات میں عقل کی بنیاد پر محتاج نہیں، انسان کائنات میں بھوک پیاس کا تقاضا رفع کرنے کہ جو اس نے طریقے اختیار کیے اس بنیاد پر وہ کائنات پر محتاج نہیں ہے۔
انسان اس لیے ممتاز ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے وہ علوم ہیں جن علوم کی بنیاد پر کائنات کا سسٹم ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اپنے اختیارات استعمال کرنے کے لیے میں نے اپنا قائم مقام بنا دیا آدم کو کہ میں خالق ہوں. بحیثیت خالق کے میں نے تخلیق کے اختیارات آدم کو تفصیل سے دیے تاکہ تم میرے نائب کی حیثیت سے کائنات کو چلاؤ، کائنات کے سسٹم کو قائم. کیا مطلب؟ تخلیقی اور انتظامی ایڈمنسٹریشن آدم کو سکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے آدم اس کائنات کا نظام چلائے. تو انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علوم سکھا دیے جن علوم کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ مقرر ہو گیا. اگر یہ علوم نہیں آتے پھر حیوان انسان میں کیا فرق ہے؟ میرے دماغ میں زور ڈالے، میں سنے نہیں. اگر کسی آدم کے بیٹے کو اللہ کے وہ علوم نہیں آتے جو اللہ نے کائنات میں کسی کو بھی نہیں سکھائے تو اس کی حیثیت کائنات میں افضل ہے، یہ تمام مخلوق کے برابر ہے. زور سے بولو یار، کیا برابر ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے بلی کو علم نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے شیر کو علم نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو علم نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں سکھایا، فرشتے کو بھی نہیں سکھایا، انسان کو سکھایا. اب بھوک بلی کو بھی لگ رہی ہے، بھوک انسان کو بھی لگ رہی ہے، پیاس کبوتر کو بھی لگ رہی ہے، پیاس انسان کو بھی لگ رہی ہے. بچے پیدا کرنے کی خواہش انسان میں بھی ہے، بچہ پیدا کرنے کی خواہش کیا گدھے میں نہیں ہے، کتے میں نہیں ہے، مرغی میں نہیں ہے؟ مرغی کے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کرتے. انسان کا تو ایک ہی بچہ ہوتا ہے، مرغی کی تو 20 بچے ہوتے ہیں، 20 تو سنبھال ہے. اور میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچوں سے کہ وہ مرغی جا رہی ہے، اس کے پیچھے 20 بچے جا رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہوتے ہیں ان کی گالوں کے. اب اس کو خطرہ ہوا کہ اوپر آسمان میں چیل ہے، بچہ اٹھا کے لے جائے گی. یقیناً آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور وہ ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، جیسے ہی وہ مخصوص آواز نکالتی ہے بچے اس کے پاس بھاگے آتے ہیں، اوپر کھول دیتی ہے. اور جب بچے اندر آ جاتے ہیں اوپر کو چھپا لیتی ہے. اس میں شریر بچے بھی ہوتے ہیں، جب وہ شریر بچہ پروں میں سے باہر نکلتا ہے اس کو چوچ مار کے پھر اندر کرتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا؟ کسی نے نہیں؟ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ تو کیا بچوں کی حفاظت نہیں ہوئی؟ بھائی انسان کے تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ تو 20 ہوتے ہیں. اب انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا صاحب میری فضیلت تو یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں، میں اپنے بچے کو علم سکھاتا ہوں. اب آپ نے اپنے بچوں کو وہ علم سکھایا جس سے بچے میں انسانیت ہی پیدا نہ ہوئی. شیر کے اپنے بچوں کو درندگی نہیں سکھاتا، بلی کے اپنے بچوں کو شکار کرنا نہیں سکھاتی، چیل اپنے بچوں کو شکار کرنا نہیں سکھاتی. تو اگر کسی انسان نے اپنے بچوں کو چوری کرنا سکھا دی اور اگر کسی آدمی نے اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق تربیت کر دی، اب وہ حیوانات سے الگ ہے. ہمارے یہاں صورت حال کیا ہے؟
ابا جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں بول. ابا سینما دیکھتے ہیں، بیٹا سینما جا رہا تو ابا پکڑ کے جوتے مار مار کے اس کی مرمت کر دیتے تو سینما کیوں دیکھنے گیا تھا. ابا سگریٹ پیتے ہیں، بچوں نے سگریٹ پی لیا تو جناب وہ خونی آنکھوں سے دیکھتے تو نے سگریٹ کیوں کی. حیوانات یہ نہیں کرتے. بلی اگر شکار کرتے تو اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھاتی. شیر درندگی کرتا تو اپنے بچوں کو درندہ ہی بناتا. بکری اگر گھاس کھاتی ہے، پتے کھاتی ہے تو اپنے بچوں کو گھاس اور پتوں کے علاوہ کبھی نہیں کہتی کہ تجھے گوشت کھانا ہے. شیر اگر گوشت کھاتا ہے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہتا کہ تجھے گھاس کھانا ہے. اس میں بھی انسان کے جو نمبر ہے کم ہو گئے، یہ زیادہ ہو گئے. انسان کی فضیلت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسان ان علوم سے واقف ہو جو علوم اس کے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے سکھا دیے ہیں. اور وہ علوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اسم صفات اپنا صفات میں نے آدم کو اپنی صفات کی علوم سکھا دی. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ نہیں دماغ میں زور ڈالو. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تخلیق. بھئی اللہ تعالیٰ خالق ہے تو خالق کی صفت کیا ہوئی؟ تخلیق ہوئی، یعنی تخلیق کرنا، بنانا، پیدا کرنا. پیدائش کے بعد جوان کرنا، بوڑھا کرنا، وسائل فراہم کرنا، زمین بنانا، آسمان بنانا، چاند بنانا، سورج بنانا، ستارے بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھایا تو کیا چیز سکھائی؟ تخلیقی علوم سکھائے. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں فرماتے کہ میں احسن الخالقین ہوں، یعنی تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان میری بہترین تخلیق ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے، نکلتا ہی نہیں وہاں. اسفل سافلین سے نکلے تو تخلیقی علوم سیکھے، تخلیقی علوم سیکھے تو میرے قریب آئے گا نا. بھئی کسی آپ وزیر کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں کے کوئی آداب تو ہوں گے، یا ایسے چلے جاتے ہیں؟ ایسے چلے جاتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قربت کے کوئی آداب نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قربت کی سب سے پہلا ادب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے واقف ہوں. اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے افق درگزر سے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے آپ واقف ہوں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے نا. اور وہ کب واقف ہوں گے؟ جب آپ کو ربوبیت کا، افق درگزر کا، رحمان الرحیم کی صفات کا علم ہوگا. رحمان کیا ہے؟ اللہ کا اسم ہے. رحیم کیا ہے؟ اللہ کا اسم ہے. رازق کیا ہے؟ اللہ کا اسم ہے. قادر مطلق کیا ہے؟ اللہ کا اسم ہے. جتنے بھی اسماء اللہ کے ہیں وہ اللہ کی صفات ہی تو ہوئی. اور چونکہ وہ خالق کے نام ہے اس لیے ہر اسم خالقیت سے مربوط ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کا علم سکھا. کیا سکھا دیا بھائی؟ کیا سکھا دیا؟ کیا سکھا دیا بھائی؟
تخلیق کا علم سکھا دیا جو کسی کو نہیں سکھایا انسان کے علاوہ. تو انسان کی تخصیص، انسان کا امتیاز، انسان کا شرف، انسان کی بزرگی، انسان کی بڑائی کیا ہوئی دوسرے مخلوقات میں؟ کون سا علم ہوا؟ علم الاسماء. اب یہاں ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، انصاف سے بتائیے کس نے اس طرح توجہ کی ہے کہ آدم کا جو علم ہے علم الاسماء کے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے؟ سیکھنے تو بعد میں سوچو گے تو صحیح، کسی اسکول میں داخلہ تو لوگے نا. بتائیں ایک آدمی ہاتھ اٹھا دیے اتنے بڑے بڑے کہ اس آدمی نے یہ سوچ لیا ہو کہ جس طرح بھی ممکن ہے میں نے وہ علوم سیکھنے ہیں جو میرے باپ آدم کا ورثہ ہے. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہر اولاد اپنے باپ کے ورثے کی وارث ہوتی ہے اور ہر اولاد اپنے باپ کے ورثے سے پہچانی جاتی ہے؟ اسے کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے؟ ایک آدمی دیکھیے آپ نے رات میں سنتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب بڑے اچھے باپ کے تھا، بڑا اچھا خاندان، بڑے نیک لوگ ہیں. اور اگر وہاں خاندان میں نیکی نہیں ہوتی، باپ ذرا ادھر ادھر ہوتا ہے، ہاں بھائی دعا کریں اللہ کا، ٹھیک ہے. جب برائی کریں گے آپ اگر بہت ہی اچھے ہیں، کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے تو آپ یہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا کر دے بھائی. لیکن اگر آپ کا باپ اچھا ہے اور اس باپ کا ورثہ آپ کو منتقل ہو گیا ہے، کیا آپ کی سارے زمانے میں عزت نہیں ہوتی؟ اور اگر باپ کا ورثہ نہیں ملتا تو کیا بے عزتی نہیں ہوتی؟ ایک بادشاہ ہے، اس کا بیٹا بھیک مانگتا بازار میں، عزت ہوگی؟ لیکن نالائق ہے، نافرمان ہے، نا صحیح اولاد ہے. باپ بادشاہ ہے، سڑک میں بھیک مانگتا پھر رہا ہے، کچھ تو ہوگا. باپ کی نافرمانی کی ہوئی بھی تو باپ نے نکال دیا، ورنہ کئی شہزادے بھیک مانگتے. آپ اگر اپنے باپ آدم کو کسی بادشاہ کی جگہ بٹھا دیں، اللہ نے تو بٹھایا ہے، اللہ نے تو اپنا نائب خلیفہ قرار دے دیا بھائی، تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہماری حیثیت بگاڑی کی نہیں؟ یہاں میں شہزادگی کا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی آدمی کہ ہم آدم کی اولاد کے رشتے سے شہزادے ہیں، اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں، ایمانداری سے بتائیں کیا کوئی آدمی انصاف پسند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آدم کی صحیح اولاد ہیں؟ علم کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، بادشاہت کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے. تو جب ہم اپنے آپ کو اپنے باپ آدم کے ورثے کے حساب سے اولاد ہی نہیں کہہ سکتے تو ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی یا ادبار پڑے گا؟ سارے مسلمان پہ ادبار پڑا ہوا ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، دماغ ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، ہر جگہ پٹ رہا ہے، ہر جگہ مر رہا ہے، ہر جگہ تباہ ہو رہا ہے، ہر جگہ برباد ہو رہا ہے. دعوے بہت ہیں لیکن آپ دیکھیے کئی جگہ 1 ارب مسلمان ہیں. بتائیے کس ملک میں مسلمان ہوں گے؟ اپنا پاکستان دیکھ لو، ایران دیکھ لو، عراق دیکھ لو، سعودیہ دیکھ لو، بتاؤ کون سے غریب ملک ہے؟ سبھی کچھ تو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. بات کیا ہے کہ آدم یہ ورثہ مسلمان نے بلا دیا ہے، اس لیے برباد ہے اس کی بےزتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے باپ آدم کا حصہ نہیں لینا چاہتے تمہاری مرضی بدلتے پھرو، ہم نے کمی نہیں کی، ہم نے تو تمہارے باپ آدم کو علوم سکھا کر ان کے سامنے فرشتوں کو اور کائنات کی ہر مخلوق کو جھکا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ آدم کی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق آدم کی محکوم ہے، آدم کا ہو رہا ہے۔ اب حکمرانی کے آپ کو آداب نہیں آتے، حکمرانی کے آپ کو علوم نہیں آتے، حکمرانی کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، تو ظاہر ہے پھر تو آپ چپراسی بنیں گے اور کیا چوکیداری بنیں گے۔ انسان کی فضیلت عقل میں نہیں ہے، انسان کی فضیلت سائنسی ایجادات میں نہیں ہے، انسان کی فضیلت محلات بنانے میں نہیں ہے، انسان کی فضیلت جہاز بنانے میں نہیں ہے، یہ تو ایک ضروریات زندگی ہے، یہ تو آسائش اور آرام کے وسائل ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں آرام آسائش کے ساتھ رہو، لیکن صرف ایک کام کرنا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رہو، ہالیڈے ان میں رہو، کہیں رہو، مسافر بن کے رہو، چھوڑنا ہے۔ آپ محل میں رہو، جھوپڑی میں رہو، جھوپڑی بھی چھت ہے، محل بھی چھت ہے، گھر بھی چھت ہے، محل میں رہنے والے بھی مر جاتے ہیں، جھوپڑی میں رہنے والے ہی مر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ محل میں رہنے والا کیا مسافر نہیں ہے؟ جھوپڑی میں رہنے والا مسافر نہیں ہے؟ کوارٹر میں رہنے والا مسافر نہیں ہے؟ تو کیا محل میں رہنے والے جھوپڑی میں رہنے والے میں کیا فرق ہے؟ سارے ہی مسافر ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ جب آپ کے اوپر انعام و اکرامات کی بارش برسا رہا ہے، آپ جھوپڑی کی جگہ محل میں رہیں لیکن مسافر بن کے ہیں، چھوڑنا ہے آپ۔ حضرت ابراہیم ادم کا واقعہ کہ جب وہ انہوں نے بادشاہ چھوڑی، بادشاہ چھوڑنے کا وہی واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، شاہی دربار، وہاں ایک صاحب اندر داخل ہوئے، وہاں کے جو دربان تھے ان کی یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ انہیں روک لیں۔ ایک عجیب روکدار طریقے سے ایک آدمی آیا، ننگے پیر ننگے سر، ایک لمبا سا چولا پہنا ہوا، پیروں پہ مٹی جمی ہوئی، آگے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہ میں مسافر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسافر خانے تو بہت ہیں شہر میں، آپ وہاں ٹھہر جائیں۔ تو وہ کہا نہیں، یہ جو ہے یہ بھی مسافر خانہ ہے۔ کہہ رہی نہیں، یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ بھائی میرے والد صاحب تخت پر تھے۔ کہ والد صاحب سے پہلے کون تھا؟ رہے وہ میرے دادا بادشاہ تھے۔ کہ دادا سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا بھائی دادا نے جس سے سلطنت دی تھی وہ تھا۔ کہیں پھر مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ مسافر خانے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ تھوڑی دن قیام کرو چلے جاؤ۔ تو وہ بادشاہ بھی چلے گیا، تمہارے دادا بھی چلے گئے، تمہارے ابا بھی چلے گئے، اب تم جہاں بیٹھے تم بھی چلے جاؤ گے، اور مسافر کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اتنی زیادہ ان کو دل کو لگی کہ وہ پیر چھوڑ دی، مطلب وزیر کو سنبھال کے کہ بھائی بچہ چھوٹا سا تھا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو منتقل کر دے، چلے گئے۔ جب بچہ بڑا ہو گیا، تاج پوشی ہو گئی، اس کو اپنے باپ کی تلاش ہوئی، اس نے سارے کو منادی کرا دی کہ میرے باپا کو ڈھونڈ کے جائے گا تو اس کو انعام و اکرامات سے نواز دیا جائے گا۔ لوگوں نے ڈھونڈ نکالا تو
ماں بیٹے دونوں اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو والد صاحب ان کے ایک دریا کے کنارے انہوں نے ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی، اس میں رہتے تھے. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک آرزو اور تمنا تھی دل میں کہ بیٹی کو جوانی میں دیکھ، اللہ بیٹے کو جوانی میں دکھا دے. اللہ نے میری دعا قبول کر لی. بہت ہی شکر ادا کیا، ہوگا بیٹا پسند پوچھا اور نصیحت کی جو باپ کرتا ہے. بیٹے نے اصرار کیا کہ آپ واپس چلے. کہاں ہیں آپ؟ جنگل میں بیٹھے ہوئے جھوپڑی ڈالے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جس وقت یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم آدم اپنی گزری سی تھی. بیٹا چونکہ جوان تھا، جوان جو ہے خودجوش ہوتی ہے، بیٹے نے وہ سوئی ہاتھ میں سے لے کے دریا پاس ہی تھا وہاں پھینک دی. کیا آپ یہاں گزریاں سی رہے بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ چلو. اور جلال آ گیا اور فرمایا تو کیا بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے؟ دریا کی طرف منہ کر کے کہا کہ مچھلیوں میرے پاس ایک ہی سوئی ہے، تکلیف ہو جائے گی، سیتا رہتا ہوں مجھے پڑتی رہتی ہے. تو دیکھا کہ ایک مچھلی کے منہ میں سوئی ہے اور وہ ایسے ایسے پانی میں سے اچھلتے. اور فرمایا کہ بھائی میں کہاں آؤں گا، وہاں تو ہی آگے دے جا. تو مچھلی نے زور سے جس لگائی اور گود میں آ کے گری اور تڑپنے لگی. تو انہوں نے مچھلی کے منہ سے سوئی نکال کے دم پکڑ کے واپس مچھلی کو دریا میں پھینک دیا اور بیٹے سے کہا بادشاہ دیکھنا چاہتا. یہ ہے بادشاہ. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم بھی ادب بھی مسافروں کی طرح ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت مچھلیوں میں چلتی تھی وہ کتنے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر تشریف لائے، قیام کیا، آج بھی قیام کا مسافر کی طرح زندگی گزاری. ہم بھی مسافر ہیں. ہمارے باپ نہیں رہے تو ہم باپ بن گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. ہمارے دادا نہیں رہے، ہم دادا بن گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. حضور خزمے بابا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے، پینے سے، اچھے کپڑے پہننے سے، صاف ستھرا رہنے سے، اچھا گھر بنانے سے ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دل نہ لگاؤ. یہ سب ہماری بیوی آج بھی امانت ہے، بچے بھی امانت ہے، بیوی بھی امانت ہے، گھر بھی امانت ہے، پیسہ بھی امانت. اور اگر امانت نہیں ہے تو بھائی چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہو؟ اب بتاؤ، اب شہنشاہ ایران مر گیا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی. میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اس کا جو محل تھا 40 ایکڑ زمین میں تھا. قبر کی جگہ نہیں ملی ایران میں، سب کو پتا ہے. کیا رہ گیا بھائی؟ سکندر بادشاہ جس ساری دنیا کا بادشاہ کہلاتا ہے، کیا لے گیا؟ اس کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اس کو دستوں کی بیماری لگ گئی. وہ جب ٹھیک نہیں ہوا تو اس نے اپنے حکیم کو بلا کے کہا کہ تو اتنا بڑا دنیا کا حکیم ہے، تو میرے دستے بند کر سکتا؟ حکیم کو یہ بات ناگوار گزری. حکیم صاحب نے ایک پیالہ، بڑا شیشے کا پیالہ منگایا، اس میں پانی بھرا، 2 کلو پانی اس میں ڈالا اور اپنی صندوقچی میں سے ایک پڑیا نکال کے اس پانی میں ڈال دیا. جیسے ہی وہ پڑیا پانی کی تہ میں بیٹھی، پانی دہی کی طرح جم گیا. تو حکیم نے یہ کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایسی 17 پڑیاں کھلا دوں گا. پڑیا کا وصف آپ کے سامنے کہ ایک پڑیا نے 2 کلو پانی جما دیا ہے. میں قدرت سے نہیں لڑوں، قدرت اگر نہیں چاہتی آپ کے 10 بند نہیں ہوں. دوا کا وصف آپ نے دیکھ لیا ہے.
بارہ وہ بیمار ہوتا چلا گیا، دم اس کا نکلے نہیں، فوج میں انتشار پیدا ہو گیا، بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے، بڑی پریشانی۔ تو وہ کہا بھائی کوئی اللہ والا بندہ دیکھو، یا تو یہ اچھا ہو یا وہ مرے، جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، اگر فوج میں بغاوت ہو گئی ہے تو سارا گاؤں کھا جائے گی فوج، تو مار دھاڑ شروع ہو جائے گی۔ وہ ایک بندہ ڈھونڈا گیا، پتہ چلا وہیں جنگل میں کوئی اللہ والے صاحب تھے، ان سے جا کے کہا کہ صاحب یہ صورتحال ہے۔ وہ کہا بھائی اس نے جو دنیا لوٹی ہوئی ہے اس کا دماغ اس میں لگا ہوا ہے، وہ نہیں مرے گا۔ پھر کیا کرے؟ تو کہا جتنی اس نے لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کی نمائش لگاؤ اور اس کا پرنگ لے کے اسے گھماؤ، تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ جو میرا لوٹ مار کا مال ہے وہ ہے۔ نمائش لگائی، ایک سرے سے گھماتے ہوئے لے گئے، جب دوسرے سرے پہ پہنچے تو وہ مر گیا۔ سوال یہ کہ لے کیا گیا؟ تو اسی طرح آپ کیا لے جائیں گے؟ میں کیا لے جاؤں گا؟ میرے ابا کیا لے گئے؟ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندہ رکھے، دادا تو مر ہی ہوں گے، کیا لے گئے دادا؟ آپ کے نانا کیا لے گئے؟ اماں کیا لے گئی؟ ابا کیا لے گئے؟ جب وہ کچھ نہیں لے گئے تو آپ کیا لے جائیں گے؟ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس میں دل نہ لگائیں، اسے استعمال کریں اور دل نہ لگائیں؟ یا یہ اچھا ہے کہ آپ اس میں دل لگا دیں اور زبردستی آپ کو کھینچ کے لے جائیں، ملک الموت آپ کو چھوڑنا پڑے؟ کون سی اچھی بات ہے؟ کون سی اچھی بات ہے بھائی؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے جس کا دل نہ لگا وہ ہو۔ حضور خندر بابا نے سنایا کہ ایک بڑے صاحب تھے، ان کے برا صاحب کا انتقال ہو گیا، آدمی خوددار تھے اور تو کچھ ان سے ہوا نہیں، وہ جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں لا کے بیچ دیتے تھے، ان کا گزارا ہو جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھڑ بڑا ہو گیا، اب جب اٹھانے لگے تو ہاتھ کانپ گئے، وہ گٹھڑ گر گیا۔ تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ میرے لیے تو ملک الموت بھی مر گیا، کیا مصیبت ہے، مشقت کی بھی کوئی حد ہے، جینے سے کیا فائدہ، ملک الموت آئے، میرا کام تمام ہو، میری جان چھوٹے۔ وہ ملک الموت بھی نہیں آس پاس پھر رہے تھے، انہوں نے سنی فوراً آ گئے، بڑے گھبرائی ہیں، ایک دم بندہ کہاں سے آ گیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی تم کون ہو؟ جی میں ملک الموت ہوں، ابھی آپ یاد کر رہے تھے، میں حاضر ہو گیا ہوں، بتائیے آپ کی کیا خدمت کروں؟ کہنے لگے بھائی تیری بڑی مہربانی، ابھی تو یہ خدمت ہے، گٹھڑ اٹھا کے میرے سر پہ رکھ۔ بالکل یہی صورتحال دنیا میں سبھی کی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ گٹھڑی کون لے گیا؟ جیسے آئے ہو خالی ہاتھ، مانگا تانگا کپڑا پہنا، کبھی پھپھی نے ڈال دیا، چچی نے ڈال دیا، دادی نے ڈال دیا، نانی نے ڈال دیا، مرو گے مانگے تانگے کا کپڑ پہن لے کے خوش ہو جاتا۔ اگر آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھا، آپ نے اس دنیا میں مسافر بن کر زندگی گزاری، ہر چیز کو عارضی اور فکشن سمجھا، ہر چیز کو آرام کا ذریعہ سمجھا، ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھا، تو جب آپ مریں گے تو آپ کو تکلیف نہیں۔ رات دن آپ دیکھیں، آپ جادو دہش کرتے ہیں، آپ کسی کو ₹1,00,000 دے دیں، آپ بھول جاتے ہیں۔ کسی کو قرض دے دیں ₹10، وہ جناب مرتے مرتے مر جاؤ گے، وہ ₹10 قرض نہیں بھولتے۔ آپ کہیں اچھا یا وہ اتنا امیر ہو گیا، میرا تو ₹10 کا مقصود ہے۔ تو جب چیز میں آپ دل لگائیں گے، اس کی ویلیو لگا دیں گے، اس کی قیمت لگا دیں گے، تو وہ چیز آپ کے اندر چپک جائے گا، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو
اب دو طریقے ہوئے. ایک طریقہ یہ کہ جب اگر آپ کو شرف حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے باپ آدم کا صحیح وارث بننا ہے، تو آپ ایسے بندے ڈھونڈیں جو بندے آپ کو آدم کا وہ علم سکھائیں جو فرشتوں کو بھی نہیں آتا، کسی کو نہیں آتا. دوسری بات یہ، اس دنیا میں آپ رہے، تجربہ مشاہدہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی یہاں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کو مرنا بہرحال ہے، ضروری ہے، اس کو مرنا ہے. 60 سال میں مرے، 70 مرے، 80 میں مرے، 100 میں مرے، 30، اسے مرنا ہے. اور جب مرنا ہے تو یہاں سے کوئی چیز لے کے نہیں جانی. جب کوئی چیز لے کے نہیں جانی تو اس میں دل نہ لگاؤ. بہترین کپڑا ہے، خوب پہنو، خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کیسا اچھا کپڑا پہنایا. اللہ بھی خوش، آپ بھی خوش. اللہ میں پیسے دے، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. کیا جمع کر کے کیا کرو؟ وہ ایک صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ یار وہ جہاز کا کوئی تذکرہ ہو رہا تھا، تو کہنے کہ جی آپ بھی آئیے سے سفر کیا کریں. بھائی کیوں بھی آئیے سے سفر کیوں کروں، دوسرا ایئر لائن تو سستی ہے. کہ نہیں اس میں انشورنس ہوتا ہے زندگی کا. میں کہا کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ بے وقت کام آئے گا. میں کہا جب بے وقت ہو گیا تو میرے کیا کام آیا بھائی؟ تو میری اولاد کے کام ہوا، وہ لڑیں گے آپس میں. ابا اتنی دولت چھوڑ گئے، مقدمے بازیاں بھی ہوں گی، لڑیں گے بھی، دھکے بھی کھائیں گے. سب سے پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ نکلوائیں گے کہ ابا کا سرٹیفکیٹ نکلے تو پیسے ملے. بھائی جب بے وقتی ہو گیا تمہارے کس کام کا بھائی؟ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ خوش ہو کر رہیں، خود بھی خوش رہیں، اپنے بچوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے والدین کی بھی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کی بھی خدمت کریں، اپنے ملک کی بھی خدمت کریں، اپنے قوم کی بھی خدمت کریں، خوش رہیں، خوب کھائیں، خوب پیئیں، خوب خیرات کریں. اس لیے کچھ لے کے تو جانا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما. اے آدم تم اور تیری بیوی جنت میں رہو، یہاں سے خوش ہو کر کھاؤ پیو. شرط لگا تھا. آدم سے بھول چوک ہو گئی. کیا ہوا بھائی پھر؟ کیا ہوا؟ جب آدم درخت کے قریب چلے گئے، بھول چوک ہو گئی تو کیا ہوا؟ خوشی ختم ہو گئی. جب خوشی ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ زمین میں پھینک دیے گئے کہ اب یہاں خوش رہو. وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار ہے. تم نے خوشی کے ماحول کو چھوڑا ہے، اب ناخوشی تم نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے. یہ دنیا کیا ہوا؟ ناخوشی ہوئی. تو قانون یہ بنا آپ خوش ہو کر کھائیں پیئیں گے نہیں، اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ قانون. میری باتیں ذرا تلخ ہوں گی، لوگ مجھے تو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں. قانون ہے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ. جنت میں رہو، خوش ہو کر کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہے. جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ کہ جنت کیا 1000 میل کی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ کروڑوں میل کی تو ہوگی. جو جہاں سے دل چاہے گا کیا مطلب ہوا؟ پوری جنت پہ آپ کو تصرف حاصل ہے. اگر جنت کا رقبہ 1 کروڑ میل ہے تو پورے 1 کروڑ میل آپ کی ملکیت ہے. جہاں چاہیں، جہاں بیٹھیں، جہاں اٹھیں، جہاں سے دل ہے سوچی تمام، جہاں سے دل چاہے گا.
इंसान खुश होता है उसके ऊपर से टाइम स्पेस की गरिश टूट जाती है, और जब इंसान ना खुश होता है टाइम स्पेस को जकड़ बंद महदूद। आप तकरीबात होती हैं, अल्लाह ताला बहुत सारी तकरीबात आपको दिखाए, खुशियां दिखाए, वो आपका एहसास होता है जी? आदमी मर गया वो आपका एहसास होता है? 1 घंटा दिन भर के बराबर लगता है। शादी में पूरी रात गुजर जाती है, अच्छा अजान हो गई भाई, अरे भाई अजान हो गई, तजर्बा क्या हुआ? खुशी में टाइम स्पेस खत्म हो, ना खुशी और गम में टाइम स्पेस मुसल्लत हो। ये जमीन ना खुशी है, ये जमीन सजा है, ये जमीन जेल है। इस जेल से निकलने का क्या तरीका है? इस जेल से निकलने का तरीका यह है कि आपको वही जहन दोबारा हासिल करना है जिस जहन से आदम जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तुम जमीन पर उतर जाओ, अगर तुमने दोबारा वो जहन हासिल कर लिया जन्नत वाला, तो हम तुम्हें तुम्हारा वतन वापस कर देंगे। कुरान है। अब एक इंसान यहाँ गमगीन मर गया, पैसे में जहन लगा हुआ है, वहां मर गया, बच्चों में जहन लगा हुआ वहां मर गया, जायदाद में जहन लगा हुआ वहां मर गया, जमीनों की मुकदमेबाजियों में मर गया, तो वो खुश मरा या गमगीन मरा? जन्नत कबूल करेगी? आप का क्या तरीका है? जमीन है आपके पास, आप जमीन को अल्लाह की मिल्कियत समझे, जमीन में दिन नहीं लगेगा, चिपक पैदा नहीं होगी। बच्चे हैं, बच्चों की अल्लाह की मिल्कियत समझे, आपकी मिल्कियत है बच्चे, अल्लाह ने जब चाहे बुला लेता है, जब चाहे पैदा कर देता है। अगर आपकी मिल्कियत है तो ये मासूम 10-10 साल के बच्चे क्यों मर जाते हैं? कुछ मिल्कियत नहीं है यहाँ, सारी मिल्कियत अल्लाह की। मालिक व कादिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो जब अल्लाह है, आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करते? बच्चे अल्लाह के हैं, अल्लाह ने आपको बच्चे खिलौने दिए, उनसे खेलें, खुश हों, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको इंसान बनाएं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती बनाएं, उनके अंदर पैगंबराना करते फिक्र उड़ेल दें। बच्चे आप ही के रहेंगे, लेकिन बच्चे में दिल नहीं लगेगा। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। कब फितना है? वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। और अगर यही औलाद, यही माल दौलत आपकी मिल्कियत ना हो, आप इसको अल्लाह की मिल्कियत तस्वुर करें, तो इससे बड़ा कोई अजर नहीं है। तो आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप उसको अल्लाह की मिल्कियत समझे, रुपया तो आप ही के पास रहा, ये अल्लाह के पास चला गया। आपकी औलाद है, 4 बेटे हैं, माशाल्लाह। अब चारों बेटों को आप अल्लाह की मिल्कियत समझे, तो बेटे आपके रहेंगे, अल्लाह के हो गए? किसके हुए? भाई आप ही के रहे ना बेटे, या अल्लाह मियाँ के तो बेटा होता ही नहीं भाई, शादी भी नहीं करते अल्लाह मियाँ तो। लागता खुद सिनतुम वला नौम, अल्लाह को तो ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, औलाद भी नहीं है अल्लाह के, अल्लाह किसी का बाप भी नहीं है, अल्लाह का कोई खानदान भी नहीं है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। तर्ज फिक्र की बात है। औलाद को अल्लाह की मिल्कियत समझे, बीवी को अल्लाह की मिल्कियत समझे, शौहर को अल्लाह की मिल्कियत समझे, जायदाद को अल्लाह की मिल्कियत समझे, कारोबार को अल्लाह की मिल्कियत समझे, बस अब खुशी खुशी। और
दूसरी बात यह है कि अगर आपको आदमजात बनना है, कुत्ते बिल्ली के कैटेगरी से बाहर निकलना है, तो जिस तरह आप दुनियावी उलूम सीखते हैं पेट का ईंधन भरने के लिए, इसी तरह वो उलूम भी सीखने जरूरी है जो आपके बाप आदम को अल्लाह ने सिखाए और हैसियत आदम की औलाद के आपका हिस्सा है।